أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ مریم کی یہ وہ 10 آیتیں ہیں جن کا سلسلہ آیت نمبر 41 سے شروع ہو رہا ہے اور 50 پر ختم ہو رہا ہے، اور اس طرح سے اس سورت کا تیسرا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ یہ رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے معاً فوراً بعد آ رہا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ایک خاص انداز میں، جس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے والد کی ضرورت کو یا والد کے ذریعے کو درمیان میں نہیں رکھا، اور صرف اپنی والدہ حضرت بی بی مریم کے ذریعے سے اس دنیا میں تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلو میں دم کیا، اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس کی وجہ سے انسانی طبقے بڑھ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، اور اس بٹوارے کا اشارہ کیا فاختلف الاحزاب من بینہم، 3 گروپ تو یوں ہو گئے کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آج تک وہ بےہودہ الفاظ بکتا ہے، ایک فرقہ، ایک طبقہ جو گوارا کرنا تو مشکل بات، جس کا سننا اور بیان کرنا بھی ناممکن ہے اہل ایمان کے لیے، یہاں تک کہ وہ فرقہ اس مذہب کے حاملین ماننے والے اتنے گئے گزرے ہیں
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو لفظ میں اور آپ کسی عام انسان کے لیے، میں مسلمان کا بھی لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں اور آپ کسی عام انسان کے لیے بھی استعمال کرنے سے گریز کریں بچے۔ آج بھی وہ اس بات پر ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ست بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے کہ وہ ولد الزنا تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک گمراہی تو یہ ہوئی، اور پھر اس بٹوارے کے نتیجے میں ایک دوسرا جو طبقہ، فرقہ اور مذہب وجود میں آیا، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس عجیب و غریب پیدائش کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک سمجھنے لگا، اور انہوں نے خدا کا بیٹا ہی بنا ڈالا۔ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آیتوں کا جو ارتباط ہے، جو ربط ہے، جو جڑی ہوئی آیتیں ایک دوسرے سے وہ سمجھ سکیں۔ اور تیسرا طبقہ الحمدللہ وہ ایمان والوں کا ہے جو قرآن مجید کی ہدایات کی روشنی میں زندگی بسر کرتا ہے، جو اعتدال پر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتا ہے، اور اللہ کا وہ کلمہ مانتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاص حکم جو حضرت مریم کی جانب بھیجا گیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا ہے اور نبوت پر پوری طرح ایمان رکھتا ہے، وہ امت مسلمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں چونکہ تذکرہ ہوا ان لوگوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کرنے والے، عقیدت اور محبت کے معنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ مَا كَانَ لِلَّهِ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو اولاد ہو؟ وہاں اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، اولاد کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں نسل کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو۔ نعوذ باللہ، یہ اندیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں۔ اولاد کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں بڑھاپے کی کمزوری کا تصور ہو تو اولاد چل کر کام آئے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمزوری کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اولاد کی ضرورت وہاں محسوس ہوتی ہے جہاں تنہائیاں ہوں تو انسان کا کوئی ہمدرد ہو، اس کا کوئی ہمراز ہو، اس کا کوئی جانشین ہو، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرا جانشین ہو، میرا وارث ہو، میری کوششوں کو، میری کاوشوں کو آگے بڑھانے والا ہو، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اندیشہ کر رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میرے جو خاندان کے اور لوگ ہیں، دیگر لوگ، وہ میری اس دعوت کو نہیں پھیلائیں گے، لہذا کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کام ختم ہونے والا نہیں، وہاں نہ وفات ہے، نہ وہاں نوم ہے، نہ نیند ہے، نہ تھکن ہے، لہذا اولاد کی وہاں کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، بلند ہے، برتر ہے، اس کو کسی قسم کی اولاد کی، ساتھی کی، ساجی کی، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، دیکھو پروردگار ہے وہ میرا بھی تمہارا بھی، وہ پالنہار ہے، اسی کی عبادت کرو، وہ معبود حقیقی ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی اور یہ ہے صراط مستقیم جس پر امت مسلمہ گامزن ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، لوگ گروہ میں تقسیم ہو گئے، بٹ گئے، الگ الگ پارٹیاں بن گئی، الگ الگ گروپ بن گئے، اور آپ عجیب و غریب ایک حقیقت دیکھیں گے کہ خود عیسائی دنیا بٹی ہوئی ہے، عیسائی دنیا خود بٹی ہوئی ہے، ان میں آرتھوڈکس ہے، ان میں کیتھولک ہے، ان میں پروٹسٹنٹ ہے، تین قسم کے تو بڑے ہیں، اور اس کے بعد سے پھر اور ہزاروں شاخیں، سینکڑوں شاخیں، تو خود عیسائی دنیا بڑھ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں فیصلہ نہیں کر سکی کیونکہ انہوں نے خدائی رہنمائی پہ بھروسہ نہیں کیا، اپنی عقل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فوائل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تباہی ہے اہل کفر کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے روگردانی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لاپرواہی کرتے ہوئے
اپنے طور پر عقیدہ تجویز کرتے ہیں، یہ ہے کفر یہاں پر۔ فرمایا ایسے کافروں پر لعنت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، وہ برباد ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اگر اس آیت کو آپ سامنے رکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اختلافات رونما ہوئے اس کے سلسلے میں بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ صراط مستقیم پر جو گامزن ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو تھاپے ہوئے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ باقی جو ہٹ رہے ہیں پھر فاختلف الاحزاب من بینہم، وہ بٹوارا کر رہے ہیں اور بٹوارے کا خمیازہ کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید فرماتے تھے علیکم بسنتی، دیکھو میرے راستے پر چلو۔ فرماتے تھے ترکت فیکم امرین، دو چیزیں اہم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے، میرا طریقہ ہے۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تو پھر تم صراط مستقیم پر ہو، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر اپنی جانب سے سوچنے لگو گے، اپنی جانب سے تجویز کرنے لگو گے عقیدے کو، عمل کو، تو پھر گمراہی کے راستے پہ چل پڑو گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ گمراہی کا راستہ ہے جس پر خوب حسرت ہوگی، بڑی مایوسی ہوگی، بڑا پچھتاوا ہوگا اس دن قیامت کے دن۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ارشاد فرمایا حسرت کا دن ہوگا، بہت حسرت ہوگی۔ اور حسرت دو طرح کی ہوگی جس کا اشارہ میں نے گزشتہ اتوار کیا تھا کہ ایک حسرت تو یہ ہوگی کہ جو ایمان والے ہوں گے اور جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہوگا، وہ حسرت کر رہے ہوں گے اے کاش ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحوں کو صرف عبادت میں گزارے ہوتے، اتنا اجر ملنے والا ہے، ہم کو توقع ہی نہیں تھی۔ یہ احساس، یہ اکرام، یہ نعمتوں کی بارش، لہذا ایک حسرت ہوگی ان کو کہ ہم نے کیوں بلا وجہ فلاں کام کیا، وقت تباہ کیا، برباد کیا، صرف اور صرف ہم اگر اللہ کی عبادت میں جٹے رہتے، لگے رہتے تو آج خوب سے خوب اجر لوٹتے۔ ایک حسرت یہ، اور درجات جو الگ الگ ہوگے، متفاوت، الگ الگ درجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے اتنے درجے ہیں، اتنے درجے ہیں کہ نچلی جنت والا اوپر جنت والوں کو جب دیکھے گا تو ایسے دیکھے گا جیسے دنیا میں ہم چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنے درجے۔ تو ہر درجے والا حسرت کرے گا ایک آج میں اور کیا ہوتا، میرا درجہ اور بلند ہو گیا ہوتا۔ یہ بھی حسرت ہے۔ اور ایک حسرت ہے جس کا تذکرہ آپ دیکھیں گے کہ حدیث کی ہر مشہور کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ بخاری شریف میں بھی ملے گی آپ کو بات، مسلم شریف میں بھی ملے گی، اور اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور سارے انسانوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا تو آخری مرحلہ جب ہو گیا، فائنل مرحلے سے گزرنے کے بعد اہل جنت جب جنت میں ہوں گے اور اہل جہنم جب آگ میں چھوڑ دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ منادی ہوگی، ارشاد ہوگا کہ اے جنت والوں، یہ دیکھو ایک چیز ہے، تو وہ ایک چیز کو دیکھیں گے، ایک جانور نما چیز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دنیا میں تم کس سے ڈرتے تھے؟ تو کہیں گے دنیا میں جو اندیشہ لگا رہتا تھا، ہمیشہ جو گھبراہٹ ہوتی رہتی تھی وہ موت سے، کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تمہارے لیے اس اندیشے کو ختم کر دینا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے تم کو اب جنت میں رہنے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ ہے دیکھو یہ جو جانور نما چیز ہے یہ موت ہے، اور اس کے بعد اس کو ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل جہنم سے خطاب ہوگا، آگ والوں سے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ شاید تم کو آگ سے، جہنم سے نجات ملے گی، لیکن یاد رکھو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے آگ مقدر کر دی گئی، ہمیشہ تم کو جہنم میں پڑے رہنا ہے۔ یہ جانور کو دیکھیں گے موت ہے، اور اس کو پھر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا موت ہمیشہ کے لیے ختم، اب تم کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ تو اس وقت وہ بہت پچھتائیں گے، بہت حسرت کریں گے، اے کاش کم سے کم موت باقی رہتی اور موت ہی آ جاتی۔
تو یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حسرت کا دن ہوگا جس دن انسان بہت حسرت کر رہا ہوگا، جہنم والے جہنم میں بڑی حسرت سے یہ تمنا کر رہے ہوں گے کاش موت ہی باقی رہ جاتی جس کے وجہ سے ہم عذاب سے نجات پا سکتے، لیکن موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اذ قضی الامر، فیصلہ ہو جائے گا، فائنل، اب آگ والے آگ میں پڑے رہ جائیں گے، جنت والے جنت میں رہیں گے، وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان نہیں قبول کرتے آخرت پر۔ ہم ہیں زمین کے مالک، ومن علیہا، زمین پر جو کچھ ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہر چیز ہماری طرف لوٹ کر آئے گی، ہر چیز کی ملکیت ہمارے ہاتھوں ہے، ہماری طرف لوٹ کر آئے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اللہ کی اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ اے نبی آپ کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معان بات، دو باتیں ذہن میں رکھیے آپ۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو عقیدت تھی ان کو، اس عقیدت نے غلو میں مبتلا کیا، اور اس غلو کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ ایسا بڑھایا کہ خدائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر دیا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، ابن اللہ کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عجیب و غریب حالات میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں والد کا کوئی ذریعہ نہیں رکھا، چونکہ ابھی ذکر ہو رہا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، لوگ گمراہ ہو گئے اس معاملے میں، بعضوں نے افراط کیا، بعضوں نے تفریط کی، بعضوں نے گستاخی کی، بعضوں نے بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت عقیدت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر لیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ صرف قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، پچھلے سارے آسمانی صحیفوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور ساری کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ساری کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسحاق تھے، دوسرے فرزند ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، ان کے فرزند حضرت یوسف تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بہت اونچا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کی فضیلت کو جب تمہاری کتاب بتلاتی ہے تو تم نے حضرت ابراہیم کو تو خدا کا بیٹا نہیں قرار دیا، خدائی میں شریک نہیں کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آگے چل کے انہی کی نسل میں پیدا ہوئے ان کو کیوں خدا کا بیٹا بناتے ہو؟ تمہاری کتاب خود بتاتی ہے۔ لازمی بات یہ ایسا نازک مسئلہ ہے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول سکتا ہوں، یہ کوئی مفسر اپنی طرف سے نہیں بول سکتا، یہ کوئی مفتی اپنی طرف سے ڈکلیئر نہیں کر سکتا، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اعلان کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلیل بہت گہرے دوست کو کہتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے عام دوست کو نہیں کہتے، اتنا یہ بلند لفظ ہے اور اس کے معنی اتنے گہرے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے لَئِن اتَّخَذْتُ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا، اگر مجھے دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں صرف ابو بکر کو بنایا ہوتا، لیکن میں نے دنیا میں صرف اللہ کو خلیل بنا رکھا ہے۔ اس معنوں میں یہ کلمہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی استعمال کرنے سے احتیاط کیا۔ اتنی گہری دوست، ایسا مقام، ایسا مرتبہ، یہ کس کو مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم جو خلیل اللہ ہے اور جن کی نسل میں پھر پورے کے پورے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل ہو جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، چاہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو ایسے مقام و مرتبے اور فضیلت والے ابراہیم کو تو تم نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ خدائی میں شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ تصور نہیں کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہو؟ یہ تمہاری انتھی محبت، یہ غلو دراصل
یہ غیر منطقی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی لاجک نہیں ہے. ایک تو یہ ان کے عقیدے پہ مار لگائی گئی، اور دوسرے یہ کہ وہ لوگ جو حیرت کرتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے کیسے پیدا ہو گئے، ان کی خود کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہوئی وہ بہت ویرانہ سالی میں ہوئی، بہت بڑھاپے میں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال سے متجاوز ہو چکے تھے، اور اس کے 16 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ سوچئے اتنی ضعیفی میں جو 90s میں ہو اس کو اولاد ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کچھ بھی وہ کر سکتا ہے. لہذا تم کیوں گستاخی کرتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ لہذا یہ دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے فوراً تذکرہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بے شک صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں جو نمایاں صفت تھی وہ صدیقیت کی ہے. صدیق جس کو کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذرا سا معاون بنے گی انشاءاللہ، اس کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جھوٹ بولتے اور اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے دوسرا جھوٹ ان کو بولنا پڑتا ہے، اور پھر دوسرا جھوٹ بول دیا تو اس کو نبھانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اللہ ماشاءاللہ جو توبہ کر لے فوراً اپنی غلطی پر نادم ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اب جھوٹ کا سلسلہ چل پڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وما یزال یکذب حتی یکتب عند اللہ کذاب، جھوٹ بولتے بولتے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا جھوٹا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا پھر یہ جھوٹ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، آگ کی طرف لے جاتا ہے. ان الکذب یہدی الی النار، آگ کی طرف، جہنم کی طرف اس کو بڑھانے لگتا ہے. فرمایا اس کے برخلاف ایک شخص ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے اور سچ بول کر کڑے امتحانوں سے گزرتا ہے، لیکن سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے. اتنا سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ یکتب عند اللہ صدیقہ، اللہ کے پاس وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور صدق کو جو ہے وہ انسان کو جنت کی طرف آگے بڑھاتا ہے، سچائی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. دو طرح کا صدق ہوتا ہے، دو طرح کی سچائی. ایک سچائی ہوتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جو اللہ سے بندہ عہد کرتا ہے اس پہ سچا اور کھرا اترتا ہے. اور دوسری سچائی ہوتی ہے بندوں کے درمیان، بندے کی خود دیگر بندوں کے درمیان، کہ جو بندوں سے وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، معاملات اس کے سچ ہوتے ہیں، راست باز ہوتا ہے، دھوکہ دہی نہیں، ملامہ سازی نہیں، بے ایمانی نہیں، جھوٹ کی ملاوٹ نہیں، دھوکے کی آمیزش نہیں، صاف ستھرا اس کا دامن ہوتا ہے. ایسے شخص کو پھر صدیق کہتے ہیں. اور پھر صدیق کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت انشراح کے ساتھ لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کی سیڑھی بس صدیقیت ہے، صدیقیت کے بعد نبوت کا مقام ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کان صدیقا، نبوت سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، نبی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، وہ نبی اور رسول بھی قرار پائے. لازمی بات یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو وہاں پیدا ہوئے عراق کی سلطنت کلدان میں، جس کی پوری بنیادی شرک پر تھی، ان کا پورا نظام مشرکانہ تھا. ان کے میلے مشرکانہ تھے، ان کے تہوار مشرکانہ تھے، ان کی عبادتیں مشرکانہ تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ مشرکانہ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے ساتھ پلے بڑے فطری طور پر. بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ قوم جب عبادت کرتی، سورج کو ڈنڈوت کرتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے یہ خدا، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور رات چھا جاتی ہے، ڈوب جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہ جاتا. ستاروں کی پرستش دیکھتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو سورج نکلتا ہے تو بے نور ہو جاتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں. چاند کے بارے میں سوچتے ہیں، لوگ چاند کی پرستش کرتے ہیں اور چندرما کہہ کے اس کو پکارتے ہیں. اس چاند کا عالم یہ ہے کہ بیچارے کو مہینے میں ایک دن وہ چھپانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی صبح کی روشنی نکلتی ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. بچپن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر غور کرتے تھے
اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، شرک کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے مکالمہ کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ تجھے پوجا جا رہا ہے، تیری پرستش ہو رہی ہے، تیری عبادت ہو رہی ہے، یہ ڈھیر ساری چیزیں تجھے نظر چڑھائی گئی ہے، اگر تیرے اندر صلاحیت ہے آگے بڑھ، اٹھا ان چیزوں میں سے کسی چیز کو، بات کر میری، جواب دے. اور اگر تو جواب دینے کے قابل نہیں تو اس کے معنی یہ کہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے پھینک دینے کے قابل. یہاں تک کہ توڑ ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو، اور آگ میں ڈال دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی آزمائش سے جب صحیح سالم نکلے تو اس کے بعد اب اعلن اعلان دعوت دینے لگے. اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آزر تھا، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے میرے والد ماجد. عربی میں جب یہ تا کے ساتھ آتا ہے یا ابتی تو یہ بہت ہی محبت والا اسلوب ہوتا ہے. آپ جب لاڈلے پن کے ساتھ، ایک شوخی کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ خطاب کرتے ہیں تو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ابا، ابا جان، اس مفہوم میں ہے یا ابتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں یا ابتی. یہ ہے ایک اہم ترین قرآنی تعلیم اور ایک اہم ترین اسلامی تعلیم کہ ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں رکھا جائے گا، کسر اٹھا کر نہیں رکھی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا، میری والدہ مشرکہ ہے، مشرک ہے، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. تو وہ میرے پاس آتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کا حق پورا ہے، پورا حسن سلوک کرنا. شرک کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی، ان کو تکلیف پہنچانا، ایسا ہرگز اجازت نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی مشرکانہ بات تم تسلیم نہ کرو، ان کے شرک کو تم قبول نہ کرو، یہ الگ بات ہے، لیکن احترام کرنے میں، محبت کرنے میں، خدمت کرنے میں کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری محبت کے ساتھ کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جان آپ کیوں پوجا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی ما لا يسمع، جو نہ سن سکتی ہے، ولا يبصر، اور جو نہ دیکھ سکتی ہے، اور وہ چیزیں ان کا عالم یہ ولا یغنی عنک شیئا، آپ کو کسی بھی چیز سے وہ بے نیاز نہیں کر سکتی، نہ مرض سے آپ کو بے نیاز کر سکتی، نہ وہ چیزیں مصیبت میں کام آ سکتی، نہ وہ چیزیں آزمائش میں کام آ سکتی. تو ایسی بے حقیقت چیزوں کو آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا آپ دیکھیں، لم تعبد ما لا يسمع، من نہیں ارشاد فرمایا، کیونکہ من اگر استعمال کیا جائے تو تھوڑا جاندار ہونے کا سنس پیدا ہو جاتا ہے عربی میں، اور ماں کا استعمال کیا جائے تو ماں کا استعمال عربی قاعدے کے مطابق غیر زمین عقول، جن کے اندر کوئی عقل نہیں، بے جان لکڑی کے ٹکڑے، پتھر کے ٹکڑے، ان کے لیے استعمال کیا جاتا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا اشاروں میں یہ بات ارشاد فرماتی کہ اے والد ماجد، جن چیزوں کو آپ پوچھ رہے ہیں وہ بے جان ہیں، غیر زمین عقول ہے، وہ ٹکڑے ہیں لکڑی کے، وہ پتھر کے ٹکڑے ہیں، کیوں آپ ان کی پرستش کرتے ہیں؟ نہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتے، نہ وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے، نہ وہ آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں. ایسی بے حقیقت چیزوں سے کیوں آپ لو لگائے بیٹھے ہیں، رشتہ جوڑے بیٹھے ہیں؟ یا بنی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے والد ماجد بے شک میرے پاس ایک علم آ چکا ہے جو وحی کی بنیاد پر ہے، علم حقیقی، العلم ارشاد فرمایا. معلوم یأتی کا، جو علم آپ کے پاس نہیں آیا، وحی آپ کے پاس نہیں آتی، نبوت اور رسالت سے آپ محروم ہیں، میں نبی اور رسول ہوں. لہذا اس کا تقاضا یہ ہے، نتیجہ یہ ہونا چاہیے فاتبعنی، آپ میری اتباع کریں، آپ پیروی کریں. بہت غور کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے پاس علم پہنچا ہوا ہے، میں اس علم کا حامل ہوں جس علم کی بنیاد وحی الہی ہے. اور جب وحی الہی والا علم میرے پاس ہے تو آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی. اگرچہ کہ اوپر کا میں بہت چھوٹا ہوں، اگرچہ کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، رشتے میں بہت چھوٹا ہوں،
لیکن اس کے باوجود چونکہ وحی الہی کا علم میرے پاس ہے، لہذا اگر آپ کو نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، آپ کو فلاح چاہیے، سعادت چاہیے، تو میرے پیچھے پیچھے آپ کو چلنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ نبوی علم، یہ ہے وہ وحی الہی کا علم، جو علم جب کسی شخص کے پاس آ جاتا ہے تو اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس میں پھر عمر کو، رشتے کو، یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بہت سارے مخالفین ناکام ہوتے چلے گئے کہ میرے بھتیجے کی بات مان لو، یہ تو خاندان کا چھوٹا فرد ہے، اس کی بات مان لوں میں، یہ تو غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بات مان لوں میں، اور اس وجہ سے بات ماننے سے انکار کرتے رہے یہاں تک کہ پھر وہ کفر کی موت مرے۔ لہذا ذہن سے اس حقیقت کو، ذہن سے اس غلط فہمی کو نکال دینا چاہیے کہ دیکھیے مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور عمر میں چاہے کتنا چھوٹا ہو، لیکن آپ کو ان کے نسخے پر جو وہ پرسکرائب کر دیں اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، بات ماننی پڑے گی، تبھی علاج ہو سکے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا جس فن کا جو ماہر ہوتا ہے پھر اس کی عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سے اس کا رشتہ نہیں دیکھا جاتا، اور رشتے میں میرے سے بڑا ہے کہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو میرا داماد لگتا ہے، ایسا تو نہیں ہو میرا بیٹا بھتیجا لگتا ہے، لہذا اس کی کیسے میں پیروی کروں۔ جب ہم دنیا کے معاملے میں منشرے ہیں کہ اہل فن کی اس فن کے سلسلے میں ہم پیروی کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے علوم نبوت اور وحی الہی کا علم بھی ایسا ہی ہے کہ جس کے پاس وہ علم پہنچا ہوا ہے اس کی بات آپ کو دین کے مسئلے میں سننا پڑے گا، دین کے مسئلے میں بات ماننی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ رتبے میں چھوٹے ہیں، یہ عمر میں چھوٹے ہیں، لہذا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اولی الامر سے مراد اولی العلم ہے، علم والے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جن کے پاس سچا علم ہے کتاب و سنت کا ان کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس تاکید فرماتے تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صراحت کر دی کہ آپ میرے والد ہیں اور آپ عمر میں بہت بڑے، آپ تجربے کار، آپ دانا و بینا، آپ کو مشق، ساری چیزوں کا میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن یہاں یاد رکھیے علم نبوت میرے پاس ہے، لہذا آپ کو اس معاملے میں میری پیروی کرنی ہوگی۔ آپ عقیدہ، آپ عمل جو بنائیں گے وہ میری اتباع میں، میری پیروی میں بنائیں گے۔ فاتبعونی اہدک صراطا سویا، آپ کو میں سیدھا راستہ چلاؤں گا، آپ کی میں رہنمائی کروں گا صراط مستقیم کی جانب، صحیح راستے کی جانب۔ سویٌ سیدھے راستے کو کہتے ہیں، لہذا فرمایا کہ سیدھے راستے کی جانب میں آپ کو لے چلوں گا، آپ میرے ساتھ چلیے، میری پیروی کیجئے۔ سیدھی سیدھی بات کہی، پیروی کرنا ہے آپ کو، میری پیروی کرنا ہے، کیونکہ نبی کی پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہو سکتی، لہذا کہا کہ آپ کو میری پیروی کرنی ہے، میرے راستے پہ آپ کو چلنا ہے۔ ابا اگر نجات چاہیے تو پھر میری پیروی کیجئے۔ دوسری ایک اہم بات اس آیت سے جو سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا جو آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے والد سے، اپنے گھر سے۔ یہ ہے دعوت کی ترتیب، یاد رکھیے دعوت کی ترتیب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر کریں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی تو کیا ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریب ترین جو رشتہ دار ہے نبی سب سے پہلے آپ ان کو آگاہ کیجئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ وہ جو شریک حیات ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب پھر دوسرے نمبر پہ نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان کون لا رہے ہیں؟ وہ جو بیٹے کی طرح کے گھر میں رہتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تیسرے نمبر پر جو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لا رہے ہیں وہ کون؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے دوست ہے، جو سائے کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق۔ پھر چوتھے نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لا رہے ہیں؟ جو گھر کے خادم ہے، حضرت زید۔ اور آپ دیکھیے کہ الاقرب والاقرب، قریب ترین لوگوں نے پہلے ایمان قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریب ترین لوگوں کی ان کا جو حق ہے وہ حق ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی خبر لے، ان کی تربیت کو بالائے طاق رکھ کر
ہم سمجھے کہ امریکہ میں جا کے پہلے اوباما کو اسلام پیش کرے کہ الٹی ترتیب ہے، اس کا فائدہ نہیں ہونے والا، یاد رکھیے۔ سب سے پہلے گھر کی تربیت، گھر کی فکر کیجیے۔ بہت ممکن ہے ایک اندیشہ ذہنوں میں جاگے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں تربیت کرنے کے باوجود نتیجہ نہیں آتا ہے، وہ چھوڑ دیجیے آپ اللہ تعالیٰ پر۔ تربیت کا حق ادا کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم بڑی ہو جائیں، اتنی تربیت کریں، اتنی محنت کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کہہ سکے مولا میں نے حق ادا کر دیا۔ نہیں ماننا کسی کو تو وہ نہیں مانا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے کی طرح ہوا تو وہ بھگتے گا، وہ عذاب کا شکار ہوگا، لیکن میں نے تو حق ادا کر دیا۔ اتنا ہم کر جائیں کہ اللہ کے پاس ہم بری ہو سکے، ہمارا ضمیر مطمئن رہے، دل مطمئن رہے۔ پھر اس کے بعد سے پڑوس میں، آس پاس، رشتہ داروں میں، پھر اس کے بعد سے آپ اپنے شہر کی خبر لیجئے، پھر دنیا بھر کی خبر لیجئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت شروع کی اپنے والد سے۔ ان کے والد آزر نے تو بات قبول نہیں کی، لیکن اہلیہ محترمہ نے قبول کر لیا، حضرت سارہ نے قبول کر لیا، وہ اسلام لے آئی، اور پھر قریبی بھتیجے جو تھے حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ لہذا دیکھیے قریب سے کام شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید کہتے ہیں یا ابتی لا تعبدی شیطان، اے والد ماجد شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ اور یہاں پر امام قرطبی نے صراحت کے ساتھ لکھا عبادت شیطان سے مراد اطاعت شیطان ہے، کیونکہ شیطان کی کوئی بھی عبادت نہیں کرتا۔ گمراہ سے گمراہ مشرک فرقہ وہ یہ کہہ کہ کسی شیطان کی عبادت، یعنی اس معنی میں کہ شیطان کہہ کے عبادت نہیں کرے گا، دیکھیں آپ ایویل کہہ کے کبھی کسی کی عبادت نہیں کرے گا۔ ہاں شیطان کا وہ ہو سکتا ہے چکر ہو، شیطان کا جال ایسا بچھایا ہوا ہو، اس میں وہ اس سازش کا شکار ہو گیا ہو، لیکن کھل کے یہ نہیں کہے گا کہ شیطان کی پوجا کرتا ہوں۔ لہذا یہاں پر یہ کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لا تعبدی شیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، اس کے معنی آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، کیونکہ اطاعت بھی عبادت ہے، اطاعت بھی عبادت ہے۔ اسی لیے عربی میں کہتے ہیں کہ اطاعتک لشیء عبادتہ، کسی چیز کی اگر تم آنکھ بند کر کے پیروی کر رہے ہو تو گویا اس کی عبادت کر رہے ہو، اسی کی تم ایسی پیروی کر رہے ہو کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے، وہ کسی چیز کو حرام کرے، اور تم آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کرتے ہو، تو اس کے معنی یہ کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔ یہ حق تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لہذا لا تعبدی شیطان، اے والد شیطان کی بات نہ مانیے۔ شیطان کا کیا معاملہ ہے؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا بہت نافرمان ہے، اس نے بغاوت کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ انسان کو تباہ کر کے جہنم جھونک دیا جائے۔ لہذا آپ شیطان کی بات نہ مانیں۔ اگر آپ شیطان کی بات مانیں گے، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے والد ماجد میں ڈرتا ہوں کہ اگر آپ شیطان ہی کی پیروی کرتے چلے جائیں تو پھر ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کے عذاب کے آپ مستحق ہو جائیں، رحمان کی سزا کے آپ مستحق ہو جائیں، فتکون للشیطان ولیا، اور شیطان کے آپ دوست ہو کر رہ جائیں گے، شیطان کے آپ ساتھی بن کر رہ جائیں گے، لہذا تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو سمجھایا تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 جگہ کہا یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان اے ابا جان اے ابا جان، ایسا لگتا ہے دل کھول کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے رکھ دیا، محبت سے، خلوص سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ہمدردی سے، ایسے رشتے کے لگاؤ کے ساتھ دعوت پیش کی کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کسر نہ رہ جائے۔ لیکن کیا کیا جائے، ان کے حق پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہی نہیں تھا حضرت کے حق میں، لہذا وہ بات ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوئے۔ کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، انہوں نے جواب یہ دیا، کہا اے ابراہیم تم میرے خداؤں سے روگردانی کر رہے ہو، میرے خداؤں سے بغاوت کر رہے ہو، میرے خداؤں کے سلسلے میں دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہے ہو۔ راغب اگر عربی میں فی کے ساتھ آئے تو کسی چیز میں دلچسپی کا اظہار کرنا، عجیب و غریب لفظ ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں مترجمین سمجھ نہیں پاتے جو عربی کی گہرائی میں
نہیں گئے ہوئے ہوں اور عربی کو اس گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جتنی گہری یہ زبان ہے تو بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ راغب، رغبت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے رغب فی جب کبھی آئے تو دلچسپی لینا، رغبت لینا، اور راغب عن جب کبھی آ جائے تو نفرت کرنا، بالکل الٹا مفہوم ہو جاتا ہے۔ طے شدہ بات ہے، کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جس کے لیے مجھے دلیل دینے کی ضرورت پیش آئے۔ جتنی عربک کی پرنٹڈ چھوٹی سے لے کے بڑی ڈکشنریز ہیں سب اٹھا کر دیکھ لیجیے، انشاءاللہ یہ وضاحت آپ کو ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے والد آزر کا یہ کہنا اراغب انت عن آلہتی، اس کا مفہوم یہ ہوگا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا تم میرے خداؤں کے سلسلے میں نفرت کا اظہار کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بری ہوں آپ کے شرک سے، جو کچھ آپ پوج رہے ہیں اسے میں بری ہوں، اس سے مجھے دور کا واسطہ نہیں، میں کسی پہ کوئی بلیو نہیں کرتا، میں ان کی کوئی حقیقت نہیں تسلیم کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیزارگی کا اظہار کیا تھا، تو کہا ابراہیم میرے خداؤں کے سلسلے میں تمہارا یہ لب و لہجہ بیزار اور نفرت کا اظہار کر رہے ہو، لہذا یاد رکھو اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے لئن لم تنتہی لأرجمنک، تو پھر میں تم کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ لئن لم تنتہی، اگر تم نہیں رکو گے، اگر باز نہیں آؤ گے لأرجمنک، تو میں رجم کر دوں گا۔ رجم کے معنی سنسار کرنا، میں تم کو سنسار کر دوں گا۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ ملیًّا کے بہت سے ترجمے کیے گئے، لیکن جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے، مدت دراز کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، روانہ ہو جاؤ، نہیں رہنا ہے تم کو یہاں پر، تم نہیں رہ سکتے میرے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں اور ڈکلیئر کر دیا کہ یہاں رہنا ہے تو شرک کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ تو اسی میں عافیت ہے، اسی میں تم اپنے مذہب پر رہ سکتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا ہجرت کا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ہجرت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہلکی پھلکی جتنی جلدی ہو سکتی جو تیاری تھی وہ تیاری کر لی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہوا، جس میں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، جو اس وقت نوجوان تھے، نبی و رسول نہیں ہے، وہ تو بعد میں چل کے رسول بنے۔ لہذا یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا اور بڑا لمبا اس قافلے نے سفر کیا۔ وہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلدان یعنی عراق کی سلطنت سے نکل کر مصر تشریف لے گئے، اور مصر ہوتے ہوئے وہاں بھی دیکھا کہ وہی پرستش جھوٹے خداؤں کی بات نہیں مان رہے لوگ، آگے بڑھتے 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے اس علاقے میں جس کا موجودہ نام فلسطین ہے۔ فلسطین میں یروشلم سے 30-35 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام الخلیل ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، قدیم زمانے میں حبرون کہلاتا تھا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور پھر اس کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہ ایک الگ تاریخ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کیا۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب کہا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ہمیشہ کے لیے چلتے بنیے، روانہ ہو جائیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں، اور روانہ ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ قال سلام علیک، اے باپ پر سلامتی ہو۔ اب بھی لڑائی کی بات نہیں، اب بھی لعنت و ملامت نہیں۔ اور ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آج کل اتنا کلچر عام ہو چکا ہے، اتنا کلچر عام ہو چکا ہے۔ پچھلے زمانے میں تو یہ تھا کہ کسی خاندان میں ایک طلاق ہو جاتی تو پورے کے پورے خاندان کو دکھا دینے کے لیے وہ کافی ہوتی تھی۔ آج کل تو ہر آدمی زندگی میں ایک بار طلاق کا تجربہ آزمانے کے لیے تلا ہوا ہے، اور اس موقع پہ جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو دونوں گروپ مرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ پولیس میں شکایت ہو گئی اور گالی گلوچ اور اس قدر طوفان بدتمیزی کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ مسلمانوں کے خاندانوں کے اندر وہ بیماریوں کا پیدا ہو جانا، وہ برائیوں کا پیدا ہو جانا کہ جس کا دور دور تک تصور نہیں تھا۔ اگر نوبت آ رہی ہے فرقت تک، اگر نوبت آ رہی ہے خلا تک، طلاق تک، ہرگز نہ آئے اللہ تعالیٰ کبھی کسی خاندان میں یہ نوبت نہ لائے، لیکن اگر آ بھی گئی
تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تصریحُ بِإِحْسَان، اچھے انداز میں جدا ہو. کیسے اچھے انداز میں؟ کہا شوہر کو تحفے دو، بیوی کو تحفے دے کر، گفٹس دے کر، خوش کر کے الگ الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، نہیں نبھ رہی ہے نا، زندگی نہیں گزار سکتے، بھلے انداز میں الگ الگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ توحید پر اور والد شرک پر، اس سے بڑی کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی. دنیا کی سب سے بڑی لڑائی ہے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں پوری دنیا میں. یہ دنیا دو کیمپوں میں تقسیم ہے. ایک کیمپ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دو گروپ ہے فی ربہم، پروردگار کے معاملے میں ایک پروردگار کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، دوسرا انکار کرتا ہے. اسی میں پورا جھگڑا چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا. یہ قیامت تک چلنے والا، ختم نہیں ہونے والا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے رخصت ہو رہے اپنے والد سے اور ان کو شرک پر چھوڑے جا رہے. تو جاتے جاتے یہ نہیں کہا لعنت ہو، گھر گر جائے اور تمہارے اندر دشمنیاں ہو، ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاؤ، ختم ہو جاؤ، اللہ کا عذاب ہے. سلام علیک، سلامتی کا معاملہ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور یہ سلام کا لفظ کی اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ السلام علیکم میری امت کو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، کسی اور امت کو یہ لفظ نہیں ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلامتی کی جب آپ نے دعا دی تو لازمی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں نیت کی ہوگی سب سے بڑی سلامتی تو وہ جہنم کی آگ سے سلامتی ہے. اللہ ان کو جہنم کی آگ سے سلامتی دیجئے، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، کرم ہو، رحم اللہ کا، محفوظ رہ جائے آپ. سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، میں انقریب آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا اے ابا، کیونکہ میرا پروردگار میرا بہت خیال رکھتا ہے. میں اس کا ترجمہ کیسے کروں مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا. حفیظ کا معنی ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بڑا ہو، کوئی آپ کا استاد ہو یا والد یا کوئی شفقت کرنے والی شخصیت جس کا عالم یہ بہت خیال رکھتے ہو، کھانے کا خیال، سونے کا خیال، اٹھنے بیٹھنے کا خیال، بھوکے تو نہیں ہے، دھوپ میں تو نہیں ہے، ہمیشہ جس کو خیال لگا رہتا ہو. ایسی محبت کے اظہار کے لیے حفیظ کا لفظ آتا ہے. لہذا کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ انہ کان بی حفیظ، میرا مولا میرا بہت خیال رکھتا ہے. اور اتنی محبت اس جملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جو ظاہر کر رہے کہ پروردگار بہت خیال رکھتا ہے میرا دل نہیں ٹوٹنے دیتا، مجھے کسی پریشانی سے وہ گزرنے نہیں دیتا کہ وہ مجھے بچا لیتا ہے. لہذا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. لیکن وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن میں بے نیاز ہو رہا ہوں، دور ہو رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں اس کو جس کو آپ پوچھتے ہیں، جس کو آپ پکارتے ہیں. یہ سب ہمدردی محبت کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے شرک کی میں کوئی رعایت کروں، آپ کے مشرکانہ عقیدے کے سلسلے میں کوئی مرفت برتوں، نہیں، ہرگز نہیں. وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کو بھی اور ان ساری چیزوں کو جو اللہ سے ہٹ کے آپ پکارتے ہیں. وَأَدْعُو رَبِّي، اب میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، صرف اللہ کو پکارتا ہوں. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعاؤں کے معاملے میں ناکام نہیں قرار پاؤں گا، میری دعائیں وہ ضرور سنے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے نکلتے چلے گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو ضرور یہ دعا کرتے کہ اللہ میرے والد کو معاف کر دے، اے اللہ میرے والد کو معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی مدت تک یہ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. وہ زمانہ ایسا تھوڑی ہے آپ کے زمانے کی طرح واٹس ایپ بھی ہے اور ای میل بھی ہے. سوچیے آپ خط و کتابت بھی نہیں تھی، تو اب جب سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر دور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دور چلے گئے اور اس وقت فلسطین کے علاقے میں جو جس کا نام موجودہ فلسطین ہے، پہلے فلسطین نہیں تھا وہ. لہذا وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حبرون میں قیام پذیر ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول ہے کہ اپنے والد کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وعدہ کر چکے تھے، وعدے کو نبھاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياها
ابراہیم جو دعائے مغفرت کرتے تھے وہ دراصل وعدہ تھا جو نبھا رہے تھے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر دعائے مغفرت اپنے والد کی کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے بعد جب اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے آپ کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور کہا کہ اب آپ نہیں کہہ سکتے، اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ کی مغفرت فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج شرک پہ وہ مر گئے ہیں، لہذا جب وہ شرک پر مر گئے ہیں تو اب آپ کو حق نہیں کہ آپ ان کے سلسلے میں دعائے مغفرت کریں. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پھر ہمیشہ کے لیے اپنے والد کے دعائے مغفرت کے سلسلے میں خاموش ہو گئی. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بہت چاہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے. جب ان کو معلوم ہو گیا انہم عدو اللہ، وہ اللہ کے دشمن تھے اور شرک پہ مرے تو اب ختم، دعائے مغفرت ختم ہو گئی. اس کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائے مغفرت نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم کا جو اسوہ ہے اے ایمان والوں، تمہارے لیے وہ بہت ہی کامل اور بہت ہی بہترین اسوہ نمونہ آئیڈیل ہے کہ وہ اپنے والد کے سلسلے میں بھی دعائے مغفرت سے باز آ گئے. جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ نہیں، معلوم یہ ہوا کہ رشتے جوڑنا، معلوم یہ ہوا کہ تعلق رکھنا، معلوم یہ ہوا کہ محبتوں کی پتنگیں اڑانا اسی بنیاد پر ہے جو بنیاد نبوی اور رسولوں کی بنیاد ہے، یعنی اللہ کی محبت. اللہ کی محبت، اگر اللہ کی محبت ہے تو سب ٹھیک ہے. اگر اللہ کے نافرمان ہے تو پھر لازمی بات ہے میں یہ نہیں کہوں ان سے لڑائی جھگڑا. ابھی حضرت ابراہیم کا اسوہ گزر رہا ہے، محبت سے ان کو سمجھانا، ہمدردی سے ان کو سمجھانا اور ان کی زندگی میں تبدیلی لانے کی پوری جدوجہد کرنا، کوشش کرنا ہے ہمارا فریضہ ہے. وہ ہمارا فریضہ ہے. گناہوں میں ان کا شریک کار بن جانا، ساتھ دینا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اسوہ چھوڑا، عالم یہ کہ اس سورے سے میں سے پہلے بھی گزر چکا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزرنا پڑا. اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لا رہے ہیں اور ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا. تو صحابی کہتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے قبرستان تشریف لے گئے جو کھنڈر ہو گیا تھا، جس کی قبریں تقریباً شکستہ ہو چکی تھی، جن کے نشانات مٹ رہے تھے. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اتنا روئے. صحابی کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے، زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کبھی نہیں روئے. تو پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کی دعا کی تھی، ایک چیز طلب کی تھی، 50% ملی، 50% نہیں ملی، آدھا ملا مجھے اور آدھا نہیں ملا. کہا کیا دعا تھی؟ کہا اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری والدہ کی قبر کی زیارت کی آپ مجھے اجازت دیجئے اور ان کی دعائے مغفرت کے لیے اجازت دیجئے. قبر کی زیارت کی اجازت ملی لیکن دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ملی، دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ملی. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار روتے رہے، بہت روتے رہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معاملہ یہ کیا ہوگا، کبھی اس پہ آپ کو زبان نہیں کھولنا چاہیے. وہ اہل فطرہ میں سے ہے اور اہل فطرہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جہاں جس کے پاس کوئی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی ان کا کیا معاملہ ہونے والا ہے وہ اللہ جانے، اب کو کوئی زبان نہیں کھولنی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اس لیے تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے سلسلے میں دعائیں مغفرت کرتے تو پھر ہر شرک پر مرنے والا اس کی اولاد جب ایمان قبول کر لیتی تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی. اب آپ سوچئے لہٰذا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت سازی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں مغفرت کی اجازت نہیں دی، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد میں کہتا ہوں
عام طور پہ آپ نے یہ حصہ حدیث کا بہت سنا ہوگا کہ آج کے بعد میں کہتا ہوں اب تک میں تم کو قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، لیکن آج میں کہتا ہوں قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، کیونکہ قبر کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے، موت یاد کرنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ اسی لیے سب سے پہلے والدین کی قبر پہ جائیے، والدین قریبی رشتہ داروں کی، تاکہ آپ کو محسوس ہو جیسے ابا لیٹے ہوئے امی لیٹے ہوئے مجھے بھی لیٹنا ہے، یہی آگے پیبند ہونا ہے، اسی خاک کا پیبند ہونا ہے، تو لازمی بات ہے کہ زندگی پہ اس کا اثر مرتب ہوگا، اس کا اثر پڑے گا۔ اور آج کل جن نیتوں سے قبروں کی زیارت ہو رہی ہے، تماشا اور میلہ اور جشن، اس کی ہرگز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عالم یہ کہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن یہاں تک کہ اس سے بھی رکنے کا حکم آ گیا، فلما اعتزلهم، جب رک گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دور ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور جو کچھ وہ پرستش کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر، ان ساری چیزوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے نیاز بلکہ بیدار ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب عطا کیا۔ چونکہ میں شروع میں تسلسل میں کہہ چکا ہوں کہ اہل کتاب اور عیسائیوں کے تذکرے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، اسی لیے ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، ابھی اہل کتاب ہی کی بات پوری کی جا رہی ہے۔ کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار ہوئے تو ہم نے اسحاق جیسی اولاد کی، تم شرک کر کے یہ سمجھتے ہو تم کو کہ اچھی چیز مل جائے گی، ہرگز نہیں، اچھی چیز اس وقت ملے گی تم شرک سے بیزار ہو جاؤ، توبہ کر لو۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اسحاق ہی کے بیٹے پھر یعقوب ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جیسے کہ میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال سے متجاوز ہو چکی تھی، 96 سال تقریباً تھی جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے کئی بیٹے ہوئے، ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام رسول بنے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر دو کو ہم نے نبی بنایا، حضرت اسحاق بھی نبی بنے، حضرت یعقوب بھی نبی بنے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا خوب اپنی رحمتوں میں سے ان کو خوب نوازا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نوازش ہوئی، جو عنایتیں ہوئی ان پر، انہی عنایتوں میں ایک اہم عنایت، چونکہ ہم لوگ ظاہر بین ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لحاظ سے ارشاد فرمایا دیکھو وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ایک عنایت ہماری یہ بھی ہوئی کہ ہم نے ان کا ذکر خیر بلند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، سب کا ذکر خیر اتنا بلند کہ اللہ کی ساری کتابوں میں نبیوں و رسولوں کا تذکرہ، انہی نبیوں و رسولوں سے پھر سلسلہ نسب چل پڑا، حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے 12 صاحبزادوں سے پھر جو سلسلہ چل پڑا، آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہی میں پھر حضرت موسیٰ ہوئے، حضرت عیسیٰ ہوئے، حضرت داؤد ہوئے، حضرت سلیمان ہوئے، حضرت یحییٰ ہوئے، حضرت زکریا ہوئے، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اس نسل میں پیدا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ توحید پر مر مٹنے والے تھے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھپ پر پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کے ذکر خیر کو اتنا بلند کیا کہ اس امت مسلمہ کو پابند کر دیا کہ تمہاری نماز ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ابراہیم پر بھی نہ بھیجو، نصف ابراہیم بلکہ آل ابراہیم پر بھی بھیجو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے مضمون فرمایا اس وقت تھوڑا درود ابراہیم کا جو ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں، یہ کتنا بڑا ذکر خیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ سوچئے اور ان کی نسل کا، اس نسل کا جس میں انبیاء و رسول ہوئے، یہ اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کو قربان کیا۔ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کو چھوڑیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں لسان صدق ارشاد فرمایا۔ لسان صدق کے معنی ہوتے ہیں ذکر خیر،
خوب اچھا تذکرہ عالیہ، وہ بھی بہت بلند ہوگا، خوب ہوگا، ہر طرف ہوگا. یہ کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عنایت فرماتا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ قربانی. اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر بندہ ذرا دنیا کو تیج دے، دنیا کو قربان کرے، تو کہیں جا کے بندے کے لیے راہیں کھلتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اور نبیوں کا تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وجاہت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.